میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو اپنے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسلامی تعلیمات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، اے ہمارے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہمیں جو علم ہوا اس کی ہم نے گواہی دے دی اور غیب کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور اس کی بستی والوں سے پوچھئے جس میں ہم ٹھہرے تھے اور اس قافلے سے پوچھئے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً جانیے ہم باعقل بچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، بلکہ تم نے خود اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، پس بہتر صبر کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہ بڑا دانا و حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئی اور گھٹ جا رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، قسم با خدا، یوسف کو برابر یاد کرتے کرتے آپ جان بلب ہو جائیں گے یا جان دے دیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنا اسراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹے، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں ہیں اور ہم نہایت ناچیز پوجنی لے کر آئے ہیں، پس آپ پورا غلہ دے دیجئے اور ہمیں خیریت بھی دے دیجئے، اللہ خیریت دینے والوں کو یقیناً اجر عطا کرتا ہے۔ یوسف نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جب تم دانا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہ کہنے لگے، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی پر احسان کیا ہے۔ اگر کوئی نقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 قصہ یوسف نہیں دیکھا تو پہلے جا کر وہ دیکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔